27واں پارہ ہے سورۃ الطور، پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الطور ہے۔ ماقبل سورۃ الذاریات، دونوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ جیسے پہلے بتایا گیا، اللہ جل شانہ نے ان الدین لواقع کے ساتھ کہ ایک دن مقرر ہے جس دن انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے، تو وہ دن واقع ہونے والا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ جل شانہ مزید تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، برے عمل کرنے والوں کے لیے تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ ان پر واقع ہونے والا ہے۔ چونکہ ماقبل صورت بھی اس میں اللہ جل شانہ موت کے بعد کی ایک زندگی کے حوالے سے حقیقت بیان کر چکے، اس میں مزید تفصیلات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں بنیادی طور پر 3 باتیں مقصود ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ توحید کو بیان کیا جاتا ہے، دوسرا مسئلہ رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، اور تیسرا مسئلہ آخرت بیان کیا جاتا ہے۔ یہ صورت واقعہ کے اندر یہ مکی تک تقریباً یہ مکی صورتیں چلتی رہتی ہیں۔ والطور، اللہ جل شانہ بات سمجھانے کے لیے یہاں پر 5 قسم کے قسم اٹھا چکے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے والطور۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، ویسے طور کہتے ہیں سرسبز و شاداب کو، تو چونکہ یہ پہاڑ سرسبز و شاداب، اس لیے اللہ جل شانہ طور پہاڑ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے قسم ہے طور پہاڑ کی، اور اس پہاڑ کے اندر ایک تاریخی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس پہاڑ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ نے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ 4 پہاڑ ہے دنیا کے اندر جو جنتی پہاڑ ہے، ان میں سے ایک پہاڑ یہ کوہ طور کا ہے، تو طور پہاڑی بھی یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے۔ احد پہاڑ بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ہے۔ یحبنا ونحبہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح جودی پہاڑ ہے لبنان، یہ بھی ایک پہاڑ ہے، اور یہ بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں۔ بہرحال 4 پہاڑ، 4 نہریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ یہ جنت میں سے ہیں۔ تو یہ جو طور پہاڑ ہیں، اب اس کو ایک عظمت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک دستور نازل فرما دی، اور وہ دستور تورات کی شکل میں تھی۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا تھا جب اللہ نے ان کو فرعونیوں سے نجات عطا فرما دی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے ایک دستور اور قانون طلب کیجئے کہ ہم اس کے پابند بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ جل شانہ نے 40 رات کے اعتکاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرما دی، لیکن جب اللہ نے تورات عطا فرما دی پھر یہ نخرے کرنے لگے، او جی ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ جل شانہ نے یہ طور پہاڑ ان کے اوپر لٹکا دی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ اللہ جل شانہ دین میں کسی پر جبر نہیں کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پر جبر نہیں ہے۔ یہ اولاً دین میں داخل ہونے کے اعتبار سے کسی پر جبر نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ دین میں داخل ہو چکا پھر دین کے احکام کو اس پر لاگو کرنا یہ لازمی ہے، پھر اس کا پابند کرنا لازمی ہے۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا جب انسان
شریعت اسلام سے واپس مرتد ہو جاتا ہے تو حکم اس کا یہ ہے کہ 3 دن تک اس کو قید میں رکھا جائے گا اور اس کے شکوک و شبہات کو دفع کیا جائے گا۔ اگر واقعی کوئی شک اور شبہ اسے لاحق ہو چکا جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو چکا ہے، اور اگر باوجود اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کے پھر بھی دین اسلام میں واپس نہیں آتا ہے اور یہ مرتد بن کر رہتا ہے، پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ اس کو قتل کر ڈالے، اس کی سزا پھر قتل ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں سوائے 3 چیزوں کی وجہ سے، یا تو کوئی شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا، لیکن یہ عام پبلک کا کام نہیں، یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو سنسار کرے، اور دوسرا بندہ کوئی مسلمان ناحق طور پر قتل کر ڈالے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، تیسرا کوئی مسلمان مرتد ہو گیا تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے ان لوگوں پر بھی اس طور پہاڑ کو اوپر اٹھا کے لٹکا دیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، اور یہ ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس پہاڑ کو اوپر لٹکا کے نطقنا الجبل، اللہ جل شانہ نے اس پہاڑ کو اٹھا کے، یہ معجزتاً اللہ پاک نے اٹھایا تھا، اس لیے جو لوگ عقل کے تابع وہ کہتے ہیں نہیں جی پہاڑ کو اوپر اٹھانا بہت مشکل، یہ تو بعید ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پہاڑ کو جگہ سے اٹھا کے لٹکا دیا جائے، یہ تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے پہاڑ، اللہ کی قدرت میں کیا مشکل ہے؟ وہ اپنی اس لیے سر سید احمد خان کہتا ہے کہ نہیں جی اس کا مطلب یہ کہ پہاڑ کو اللہ نے بلند کیا، وہ ان کو نیچے رکھا ہوا تھا اللہ جل شانہ۔ تو بہرحال اس پہاڑ کے ساتھ متعلق یہی تاریخی واقعات ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے اس میں ایک اشارہ ہے سزا کی طرف۔ وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، لکھی ہوئی کتاب سے مراد یا تو تورات ہے اور یا قرآن ہے یا لوح محفوظ ہے، یعنی تورات کی قسم طور کی مناسبت کی وجہ سے، اور چونکہ یہ قسم ہے اس کتاب کے اندر، یا اس کتاب قرآن بھی مراد لے سکتے ہیں، اور یا یہ کہ اللہ نے لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو لوح محفوظ کی قسم بھی ہو سکتا ہے، فی رق منشور، جو کہ کھلے ہوئے صفحات کے اندر اوراق کے اندر لکھی گئی کتاب اس کی قسم، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم۔ آباد گھر سے مراد بیت المعمور، یا تو اس سے آباد گھر بیت اللہ مراد ہے کہ بیت اللہ اللہ کا جو گھر ہے وہ 24 گھنٹے آباد رہتا ہے، 24 گھنٹے وہاں پر اعمال کیے جاتے ہیں، طواف لوگ کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، مختلف اعمال کرتے رہتے ہیں۔ یا البیت المعمور سے مراد بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کی قسم اللہ پاک کھاتے ہیں کہ وہ بھی آباد جگہ ہے، اور یا بیت المعمور ہی مراد ہے جو بیت اللہ کی سیدھ میں بالکل اوپر آسمانوں میں، وہ جگہ جو کہ فرشتوں کے لیے اللہ جل شانہ نے طواف کا ایک مرکز بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ جب ایک مرتبہ اس بیت کا، اس گھر کا طواف کر لیتا ہے پھر دوبارہ اس فرشتے کو موقع نہیں ملتا، اتنے فرشتے اللہ نے آسمانوں میں پیدا فرما دیے ہیں۔ تو بیت المعمور یہ وہ آباد گھر جو کہ آسمانوں میں ہے، جو بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں اوپر جا کے فرشتے جہاں پر طواف کرتے رہتے، اس گھر کی قسم اللہ کہتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند کیے ہوئے چت کی، بلند کیا ہوا چت، اس سے یا تو مراد آسمان ہے، اللہ نے آسمان کو بلندی پہ رکھا انسانوں کے لیے ایک چت بنا کے، اور یا مسجد اقصی کو جب اللہ مسلمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس کے چت کو بلند کیا ہوا ہے، تو اس چت کی مراد لے کر اس کی قسم ہے۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے دریا کی جو کہ گرم کیا ہوا، بحر سمندر کو کہتے ہیں، تو چونکہ گرم کیا ہوا سمندر جب قیامت قائم ہوگی اس میں اس درجے ہیٹ آ جائے گی کہ یہ پانی سارا اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور یہ تارے ٹوٹ جائیں گے، یہ بے نور ہو جائیں گے، وجمع الشمس والقمر، اور یہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، جب یہ نیچے زمین میں گر جائیں گے تو دریا کے اندر گرنے کر اس کے اندر ایک بلاسٹ ہو جائے گا اور آگ لگ جائے گی۔ البحر المسجور، بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں البحر المسجور، اور قسم ہے سمندروں کی جس کا پانی روکا گیا، فرماتے یہ اشارہ ہے نہ ماننے والوں کے لیے سزا کی طرف۔ کون سی سزا؟ کہ فرعونیوں کو اللہ نے ڈبو دیا تھا پانی کے اندر
کب؟ جب اللہ نے پانی کو روک لیا تھا، تو پانی کو روک کے اس لیے روکے گئے پانی کی قسم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے تعبیر یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے پانی کو روکا، اور اس روکے ہوئے پانی کے درمیان سے راستے نکال کے ان کو اللہ نے گزار دیا، اور جب فرعون اس کے درمیان میں پہنچ گیا، اللہ نے اس پانی کو دوبارہ چالو کر دیا، اور جاری کرنے کے بعد ان سب کو اس میں غرق کر دیا۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ 5 قسم اٹھانے کے بعد اللہ سمجھا رہے ہیں، یاد رکھو یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ نافرمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، بعض آ جاؤ اپنی نافرمانی سے، بعض آ جاؤ اپنے کفر اور شرک سے، تیرے رب کا عذاب اس کے بدلے میں واقع ہونے والا ہے، اور عذاب بھی ایسا ہوگا ما لہو من دافع، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس سے بچنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، اس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، یہ مضبوط آسمان، سالوں سال سے بنایا گیا آسمان، جس میں کوئی دراڑ کوئی شگاف نظر نہیں آ رہا، جس سے ابھی تک کوئی ٹکڑا نہیں گرا ہوا ہے، یہ جو عذاب ہوگا اس دن واقع ہو جائے گا، یہ آسمان لرز جائے گا لرزنے کے ساتھ۔ اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ ٹکڑے ٹکڑے اس آسمان کے اندر راستے بن جائے گے۔ وفتحت السماء ابوابا، اس میں دروازے کھول دیے جائیں گے، راستے بنا دیے جائیں گے، تو یہ عذاب اس دن واقع ہوگا جس دن آسمان لرز جائے گا لرزنے کے ساتھ۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور یہ مضبوط پہاڑ، الجبال الراسیات، مضبوط پہاڑ ہلنے کا نام تک نہیں لیتے، لیکن وہ ایسا دن ہوگا جس دن یہ عذاب واقع ہوگا، یہ مضبوط پہاڑ بھی اپنی ہمت ہار کے، حوصلہ ہار کے، یہ اپنی جگہ سے ہلنے لگ جائے اور چلنے پڑ جائے، یہاں تک کہ اون کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس دن سے ڈرانے کے لیے، اس دن کے عذاب سے ڈرانے کے لیے سمجھا رہے، اتنا بھاری دن ہوگا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ باقی نہیں رکھ سکیں گے، یہ بھی ہوا میں اڑنے والے، چلنے والے بن جائیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، کہ پہاڑ چل پڑیں گے چلنے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج دنیا میں اللہ کی وحدانیت کو جھٹلانے والے، پیغمبر کی رسالت کو جھٹلانے والے، اور قیامت کو جھٹلانے والے، اور جنت اور جہنم کو جھٹلانے والے، اور حساب و کتاب کو جھٹلانے والے، موت کے بعد کی زندگی کو جھٹلانے والے، یاد رکھو اس دن تباہی اور بربادی ہوگی اسے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو فضول باتوں میں کھیل رہے ہیں، گپ شپیں مار رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے اس دن کے بارے میں بیان فرمایا، اس دن تمہارا نہ کوئی مال کام آئے، نہ اولاد کام آئے، نہ دوست کام آئے، باپ بیٹا سے بھاگے اور بیٹا باپ سے بھاگے، ماں بیٹی سے بھاگے، بیٹی ماں سے بھاگے، میاں بیوی سے بھاگے، بیوی میاں سے بھاگے، دوست دوست سے بھاگے، رشتہ دار رشتہ دار سے بھاگے، ہر ایک اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ اس دن کو جھٹلانا چاہیے، اور یہ فضول باتوں میں اپنا دنیا کے اندر وقت ضائع کر رہے، گپ شپیں مار رہے ہیں، اور پھر اپنے تک کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جی اگر دوبارہ زندگی ہوتی تو ہمارے آباء و اجداد اتنے سالوں سے مر گئے ہیں، کب وہ دوبارہ زندہ ہو گئے؟ مطلب یہ کہ کوئی دوبارہ زندگی ہے نہیں۔ اگر واقعی ہمارے لیے دوبارہ زندگی ہے، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر، اس طرح کی تک کی باتیں کرتے رہے۔ اچھا اگر یہ عذاب ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا تو ہم مان لیں کہ واقعی یہ عذاب ہے۔ کہاں ہے وہ عذاب؟ ماننے کے تو الٹا کہتے ہیں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب یہ عذاب واقع، یہ وعدہ کب سچا ہوگا؟ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو دکھاؤ تو صحیح۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وقت متعین، جو وقت آئے گا تو سب کچھ دیکھ لو گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور جس دن یہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے تو کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ جہنم کی آگ ہے، یہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلاتے رہتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرما دے۔ سال
وہ آگ اللہ نے گرم کی ہے، اچھا اس لیے اس میں اندھیرے ہی اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے، کسی قسم کی روشنی نہیں ہے۔ اور انسان کے یہ چمڑے کو جلانے والے، اور پھر اللہ دوبارہ نیا چمڑا ڈال دیں گے، پھر وہ جلا دیا جائے گا، پھر بدلا جائے گا، پھر جلا دیا جائے گا، اور ختم ہونے کا نام تک نہیں لے گا۔ اسے اللہ فرماتے ہیں اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر میرے بھیجے ہوئے طریقے زندگی کو اپناؤ، توبہ طائب ہو جاؤ اپنے گناہوں سے، اپنے فسق و فجور سے باز آ جاؤ، اور دنیا کے کافر اور مشرک اپنے کفر اور شرک سے باز آ جاؤ۔ والطور، اور قسم ہے کوہ طور کی، وکتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی گئی کتاب کی، فی رق منشور، کلے صفحات میں، کلے اوراق میں، والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند کیے ہوئے چھت کی، والبحر المسجور، اور قسم ہے سمندر کی، کون سا سمندر؟ جو کہ گرم کیا ہوا، المسجور، یا روکا گیا سمندر۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، جس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرز جائے گا لرزنے کے ساتھ، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چل پڑیں گے پہاڑ چلنے کے ساتھ، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ لوگ جو کہ فضول باتوں میں کھیلتے رہتے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے دھکیلنے کے ساتھ، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہی وہ جہنم کی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے۔ صدق اللہ۔